الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو یاد آنے بعد اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ تو شامل ہیں، اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے عبرت نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم اور آپ جو اکٹھا ہوئے ہیں ہفتہ وار اجتماع کے اندر، یہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ بے شک یاد رکھیں، جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا چرچا فرشتوں سے کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم زمین پر ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا چرچا فرشتوں سے آسمان پر کرواتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ فلاں انسان دنیا کے اوپر مجھے پکار رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے، میں ہی اس کی فریاد کو دور کرنے والا ہوں، میں ہی اس کی مشکلات کو دور کرنے والا ہوں۔ جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو بھی سنتا ہے اور اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مکتب المدینہ کی کتاب عیون الحکایات جلد 1 صفحہ نمبر 210 پر صحیح بخاری شریف کے حوالے سے ایک روایت نقل ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک برص یعنی خون کی خرابی کی وجہ سے جسم پر پڑنے والے سفید دھبوں کا مریض، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے انسانی صورت میں ایک فرشتے کو باری ان کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے وہ برص یعنی کوڑ والے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت جلد پسند ہے، کیونکہ ان سفید دھبوں اور خراب جلد کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کی رنگت اچھی اور جلد خوبصورت ہوگی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ اسی وقت اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے دعا دی، اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے اور میں چاہتا ہوں میرا یہ گنج پر ختم ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج پر ختم ہو گیا اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا،
تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ پاک تیرے لیے اس میں برکت دے۔ آخر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے بھی پوچھا کہ تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ پاک مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے اسے بھی بینائی عطا فرما دی۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ سب سے پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک گابر بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری بچے دینا شروع ہو گئی اور کچھ ہی عرصے میں ان تینوں کے جانوروں میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ ایک کے اونٹوں، دوسروں کی اور دوسرے کی گائے اور تیسرے کی بکریوں سے ایک ایک میدان بھر گیا۔ پھر فرشتہ اس برس یعنی کوڑ کے مرض کے پاس اس کی پہلی صورت برس کی حالت میں آیا اور اس سے کہا کہ میں ایک غریب و مسکین ہوں اور میرا سادہ سفر ختم ہو گیا ہے، واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگت و جلد اور اس قدر مال عطا کیا ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس شخص نے انکار کرتے ہوئے کہا مجھ پر تو پہلے ہی بہت ساری ذمہ داریاں اور حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو برس کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تو فقیر و محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال عطا کیا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے ویسا نہیں کر دے گا جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا اور اس نے بھی وہی بات کہی جو برس والے سے کہی تھی۔ اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اللہ پاک تجھے تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور کہا ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا سادے راہ ختم ہو چکا ہے، ایسی حالت میں اپنی منزل تک میں پہنچ نہیں سکتا، مگر اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اسی ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی ہے، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا واقعی میں اندھا تھا، اللہ پاک نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی اور میں غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے غنی کر دیا۔ تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم تو جتنا مال اللہ کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تو مشقت میں نہ ڈالوں گا، نہ ہی میں منع کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا اگر تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ، تم تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں ساتھیوں یعنی گھوڑی اور گدھے کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کرتا حکایت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اللہ پاک کے عطا کردہ مال سے ان کی ضرورتیں پوری کرنا رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ باوجود قدرت صدقہ و خیرات بالخصوص صدقات واجبہ مثلا زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ نہ دینے میں اللہ پاک کی ناراضگی اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ لہٰذا ہمیں صدقات واجبہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی طور پر بھی خوب صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کوئی بھی معاشرہ معاشی طور پر کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، لیکن عام طور پر اس میں لوگوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جو مختلف وجوہات کے باعث غربت و افلاس کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری اللہ پاک نے صاحب حیثیت افراد کے سپرد کی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے مالدار
تاکہ وہ اپنی زکات کے ذریعے معاشرے کے کمزور اور نادار طبقے کی مدد کریں اور دولت چند لوگوں کی مٹھیوں میں قید ہونے کے بجائے معاشرے کے ستائے ہوئے غریب افراد تک بھی پہنچتی رہے تاکہ معاشرے میں معاشی توازن کی فضا قائم ہو جائے۔ یاد رہے اگر اللہ پاک چاہتا تو سب کو دولت مند بنا دیتا اور کوئی بھی شخص غریب نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنی مشیت سے کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب، تاکہ امیر کو اس کی دولت اور غریب کو اس کی غربت کے سبب آزمائے، جیسا کہ پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 165 میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ کنز الایمان میں ہے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تمہیں ایک دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ صدر الافاضل علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں، یعنی آزمائش میں ڈالے کہ تم نعمتوں وجہ مال پا کر کیسے شکر گزار رہتے ہو اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کے سلوک کرتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ دنیا دار الامتحان یعنی آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں کسی کو نعمتوں اور عطاؤں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تو کسی کو ان چیزوں سے محروم کر کے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ نعمتیں ملنے پر کون کس انداز میں شکریہ اور ناشکری کرتا ہے اور نعمتیں نہ ملنے پر کون کس طرح صبر یا بے صبری سے کام لیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں صبر و شکر سے کام لیتے ہوئے شرعی احکامات پر عمل کے ساتھ ساتھ خوشی دلی کے ساتھ بکثرت صدقہ و خیرات کیا کریں اور اپنی آخرت کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کرنے میں مصروف رہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب و تاکید بیان کی گئی ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے، سب کا وارث اللہ پاک ہی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تم ہلاک ہو جاؤ گے اور مال اسی کی ملک میں رہ جائیں گے اور تمہیں خرچ کرنے کا ثواب بھی نہ ملے گا، اور اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو تو ثواب بھی پاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک مقام پر صدقے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم پر جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا یعنی واجبہ ہو یا نافلہ سب اس میں داخل ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، جو ایک حضور ہی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکر کی گولیاں خرید کر صدقہ کرتے تھے اور ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا کہ شکر مجھے محبوب و محبوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ صلو علی الحبیب